شب بارات، گناہوں سے بارات کی رات، اللہ کے حضور سر جھکانے والی رات، اس کے حضور گڑ گڑانے والی رات، آنسو بہا کے مولا کو منانے والی رات، اپنی تکلیفیں پریشانیاں دکھ مولا کے حضور کھولنے والی رات، اپنے آپ کو من کی سیاہی کو دور کرنے والی رات شب بارات آنے والی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص نزول فرماتا کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا اسے روزی دے دوں، ہے کوئی پریشانی مصیبت دکھ میں مبتلا کہ اسے عافیت دے دوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ارے ہے کوئی ایسا۔ اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ یہ صحاح ستہ میں سے ابن ماجہ کی روایت۔ شب بارات کے نوافل اور اس کی عبادات بزرگوں سے منقول ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں 6 طرح کے مختلف نوافل، پہلے ان کی ترکیب اور بعد میں اس کی فضیلت بیان کر کے آخر میں حضرت امام حسن مجتبی بن سیدنا علی المرتضیٰ کا اسرات میں کیا عمل رہا وہ بیان کرے گا۔ سب سے پہلے شب بارات بعد نماز مغرب 6 رکعتیں 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پہلی رکعت پڑھتے وقت یہ نیت کرے، مولا میری عمر ایمان والی دراز فرما۔ دوسری 2 رکعت دفع بلا کے لیے، مولا ہر بلا کو مصیبت کو دور فرما۔ تیسری 2 رکعت مولا میرے علم و عمل اور دولت میں اضافہ فرما۔ اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین شریف 1 بار یا سورہ اخلاص 21 بار پڑھے، اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم پڑھے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اس کے بعد یہ ایک طرح کے نوافل کی ترکیب ہو گئی۔ دوسری طرح کے نوافل شعبان کی 14 تاریخ بعد از نماز مغرب 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی 3 آخری آیات ایک مرتبہ تلاوت کریں، اور پھر سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز گناہوں سے انسان کو اس طرح دھو دیتی ہے جس طرح کے دھوبی کپڑے کو دھو دیتا ہے۔ ایک اور طرح کے نوافل کی ترکیب بھی سماعت کریں کہ 100 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص شریف پڑھیں۔ اس آیت کی فضیلت کیا ہے؟ اس کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ غنیت الطالبین میں ہے، جو شخص یہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نظر کرم کرے گا، اور ہر نظر میں ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا، اور ادنا سے ادنا حاجت یہ ہوگی کہ مولا اس کی بخشش کر دے گا۔ اس کو فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل کیا۔ ایک چوتھی طرح کے نوافل کی ترکیب بھی سماعت کر لیں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نیاز مند امتی شب بارات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھے،
نزہۃ المجالس میں اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اس کے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ ایک اور نوافل کا طریقہ بھی سماعت کر لیں۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کو یعنی شب برات 2 رکعت اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ، سلام پھیرنے کے بعد درود پاک 100 مرتبہ پڑھ کر رزق کی ترقی کے لیے دعا کریں۔ اس کی فضیلت یہ ہے اللہ تعالیٰ ان نوافل کی برکت سے رزق کے دروازے کھول دیتا۔ ایک اور نوافل کا طریقہ بھی سماعت کر لیں۔ جو شخص شب برات کو 8 رکعت نماز نوافل 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ ایک آخری نوافل کا طریقہ اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ بن سیدنا علی المرتضیٰ کا اس رات میں عمل مبارک کیا تھا وہ بیان کرتے۔ نوافل کی ترکیب یہ ہے کہ جو شخص شعبان کی 15ویں شب 14 رکعات نماز 7 سلاموں سے پڑھے، یعنی ہر 2 کے بعد سلام پھیرے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار، سورہ فلق 1 بار اور سورہ ناس 1 بار، یعنی 4 قل 1 بار یہ پڑھے، سلام کے بعد آیت الکرسی 1 بار پڑھے، اور پھر آیت الکرسی کے بعد سورۃ التوبہ کی آخری آیات پڑھے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ تعالیٰ اسے دین و دنیا میں سعادتیں اور عزتیں عطا فرما دیتا۔ یہ اس رات میں نوافل پڑھنے کی ترکیب اور ان کی فضیلت ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جناب طاؤس یمانی نے دریافت کیا اور اس کو امام سخاوی نے القول البدی میں نقل کیا۔ جناب طاؤس یمانی کہتے ہیں جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی لیلۃ البرات کیسے گزاری جائے؟ تو آپ نے فرمایا میرا عمل تو یہ ہے میں اس رات کو 3 حصوں میں منقسم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ میں اپنے نانا جان کی ذات پر محمد مصطفیٰ کی ذات پہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ دوسرا حصہ میرا سجدوں میں گزرتا، میں استغفار کرتا ہوں، میں گڑ گڑاتا ہوں، اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں، اپنا دامن اس کی رحمتوں کے سائے تلے پھیلا دیتا ہوں، احتساب کرتا ہوں، کثرت سے استغفار کرتا ہوں، اور رات کے تیسرے حصے میں نوافل پڑھتا ہوں، میں اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جناب طاؤس یمانی کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت اس طرح رات گزارنے کا کیا فائدہ ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے پیارے شہزادے جنہیں مصطفیٰ سونگھا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ شہزادے کو سونگتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے پھول ہیں، سونگوں نہ تو کیا کروں؟ جناب حسن مجتبیٰ کا جواب سنیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جو بندہ رات کو اس طرح عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقرب بندوں کا درجہ عطا کر دیتا، اللہ تعالیٰ انہیں مقرب بندوں میں لکھ دیتا۔ یہ راتیں ضائع کرنے والی راتیں نہیں ہیں، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اور یہ یاد رکھیے گا اس میں جتنے نوافل بیان کیے گئے ہیں یہ سارے کے سارے بزرگوں سے منقول ہیں، کوئی یہ نہ کہے یہ فرائض میں سے ہیں، واجبات میں سے ہیں، یہ بزرگوں سے منقول ہیں، بزرگوں کے مجرب ہیں۔ بعض لوگ فٹ سے کہہ دیتے ہیں جی حدیث ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے، تو
اللہ کا نام لینا ہے، سجدہ کرنا ہے، اس کے حضور آہوزاریاں کرنی ہے، نفل پڑھنے ہیں، اس میں یہ کہنا کہ یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک مسلمان کو اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ایک مسلمان کو گڑ گڑانے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے دلیل کی حاجت پیش نہیں آنی چاہیے۔ یہ کیسے مسلمان ہے، نہ خود عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کی عبادت کرنے دیتے ہیں، بلکہ جو عبادت کے لیے ابھارتا ہے اس کو بھی روکتے ہیں۔ آئیے چھوڑیے ایسے لوگوں کو جو ہمارا تعلق اللہ سے توڑنے کی کوشش کرتے۔ آئیے ہم جوڑنے والے لوگ ہیں، ہم جوڑتے ہیں، ہم توڑنے والے نہیں ہیں، ہم جوڑنے والے لوگ۔ ایک آخری بات کہہ کے گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک شخص بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید ہو گیا۔ اگلی دفعہ ملاقات کے لیے آیا تو قینچی لے آیا، قینچیاں بیچا کرتا تھا۔ آپ نے قینچی رکھ لی اور فرمایا بیلیا اگلی دفعہ آئیں تے سوئی لے کے آئیں۔ بڑا متعجب ہوا، قینچی مہنگی ہے اور سوئی تو کوڑیوں کے بھاؤ ہے۔ خیر چونکہ پیر صاحب کا حکم تھا، اگلی دفعہ آیا تو سوئی لے آیا۔ سوئی دی تو چہرہ آپ کا کھل اٹھا، کہنے لگا حضرت جی سمجھ نہیں آئی، قینچی مہنگی ہے سوئی سستی ہے، آپ نے قینچی کی بجائے سوئی کی ہی فرمائش کیوں کی؟ آپ نے فرمایا تو محبت سے لے کے آیا تھا، رکھ لی، پسند نہیں آئی، اس لیے قینچی توڑنے کا کام کرتی اور سوئی جوڑنے کا کام کرتی۔ ہم توڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم جوڑنے والے لوگ۔ یہ راتیں اللہ سے جڑنے کی راتیں، یہ راتیں اللہ سے تعلق استوار کرنے کی راتیں ہیں۔ آئیے اس رات اللہ کے حضور جھکتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اپنے لیے پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔